فتنۃ الفوج نے افغانستان کے ساتھ ایک غیر ضروری جنگ چھیڑ لی ہے۔ یہ جو کبھی امن چاہتے ہی نہیں ہے، یہ عادت سے مجبور، زمین پہ فساد برپا کرنے والے، اپنے ہی ملک میں انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ جب سے ملک بنا انہوں نے پاکستان میں امن نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے قوم کو تقسیم کر کے رکھا، انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات مچائے رکھے، انہوں نے قوم کو سیاسی لڑائیوں میں الجھائے رکھا، قوم کو جاہل رکھا، قوم کو ترقی نہیں کرنے دی، قوم کو کچھ سوچنے سمجھنے نہیں دیا، بس اپنے نغموں کے پیچھے اپنے پیار میں پاگل بنائے رکھا۔ اور اب انہوں نے افغانستان کے ساتھ ایک غیر ضروری، بے معنی لیکن اپنے مقصد کے لیے انہوں نے لڑائی چھیڑ لی ہے۔ اب انہوں نے چائنا کے ساتھ افغانستان کا جو کوریڈور ہے، واخان کوریڈور، اس پہ قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا، جس کو افغانستان کی حکومت نے ڈینائی کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو رد کر دیا کہ انہوں نے کسی قسم کا اس پہ قبضہ کیا۔ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، وہاں کی ایجنسیوں کو، وہاں کی آنے والی ایڈمنسٹریشن کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی قابل فسادی ہیں، ہمیں ہائر کر لو، جیسے ہم شروع سے آپ کے لیے فساد کرتے آئے ہیں ہم آگے بھی کریں گے۔ اب یہ دیکھو، ہم نے افغانستان اور چائنا کے ساتھ جو بننے والے آگے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان کے درمیان اپنا لچ تل دیا۔ افغانستان اور چائنا کے مابین جو ترقی کی یادداشتوں پہ دستخط ہو رہے ہیں، چائنا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شروع کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو انہوں نے سی پیک کو غرق کر دیا ہے۔ کتنے چائنیز پاکستان میں ان کی ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بلکہ کئی رپورٹس کے مطابق، لوگوں کے تجزیوں کے مطابق، کہ یہ جان بوجھ کے چائنیز کو مارتے تھے کہ چائنا سی پیک کے تحت چلنے والے پروجیکٹس کو بند کر کے یہاں سے نکل جائے، کیونکہ یہ سب کچھ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ اور ان کی ڈیپ سٹیٹ کے کہنے پہ چائنا کو ناراض کرنا چاہتے تھے۔ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ، ان کی یہ انٹیلیجنس ایجنسیز، بائیڈن ایڈمنسٹریشن چاہتی تھی کہ پاکستان امریکہ کے قریب رہے، امریکہ کا کرائے کا قاتل، کرائے کا فسادی بن کے رہے، اور یہ ان کو قبول ہے۔ باجوہ بھی یہی کہتا تھا کہ ہمارا تو رہن سہن، ہماری زبان، ہم آپ کو کاپی کرتے ہیں، چائنیز کے ساتھ تو ہمارا کسی قسم کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک نئی جنگ بیچیں۔ یہ ڈینجرس ڈفرز یہ بالکل نہیں سوچتے کہ ٹرمپ اپنی عوام کے ساتھ وعدے کر کے آیا ہے کہ I'm going to stop endless wars۔ ٹرمپ امریکہ کی ridiculously started wars around the world ختم کرنے جا رہا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے وعدے کر کے آیا ہے، وہ اسی بنیاد پہ ووٹ لے کے آیا۔ اس نے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ سروائیو کیا، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ ڈیٹرمنڈ ہے۔ قاتلانہ حملے سے بچنے کے بعد لوگ جو اس کے ساتھ ملے ہیں، وہ ان سے وعدے کر کے آیا ہے کہ he is going to end the wars۔ لوگوں نے اس کو جنگیں بند کرنے کی بنیاد پہ ووٹ دیے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ پوری دنیا میں فضول قسم کی جنگوں میں جھونکا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایلون مسک ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایلون مسک ٹرمپ کا سب سے بڑا انویسٹر ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پہ، جس کی وجہ سے ٹرمپ کا پیغام اپنی ساری ریاستوں میں پہنچا۔ جو ایکچوئل انفارمیشن ہے، جو لیگیسی میڈیا کے علاوہ روایتی میڈیا کے برعکس ایکس نے جو لوگوں تک معلومات پہنچائی، جس کی وجہ سے ٹرمپ الیکشن جیتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایلون مسک جنگوں کا حامی ہے؟ وہ بھی ٹرمپ کے ساتھ جنگیں بند کرنے کا خواہاں ہے۔ وہ تو اپنی حکومت کے اوپر ایفیشنسی چیک لانا چاہ رہا ہے۔ ایک نیا محکمہ اس نے سٹارٹ کیا جس کو وہ ہیڈ کرے گا، جو گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ نظر رکھے گا۔ اور یہ پاکستان کے ڈینجرس ڈفرز یہ ساری چیزیں اگنور کر کے اس کو ایک نئی جنگ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو جی کہ ہم کتنے کمپیٹنٹ فسادی ہیں کہ ہم نے چائنا اور افغانستان کے درمیان آگ لگا دیا ہے، ہم درمیان میں آ کے ہم نے گند کر دیا، اب چائنا اور افغانستان کی ٹریڈ نہیں ہوگی، ان کے درمیان جو ڈیولپمنٹ کے پروسیس چل رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو دیکھو ہم کتنے اچھے فسادی ہیں، یہ جنگ خرید لو، ہمیں ڈالرز دو اور اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز رکھو۔ سی آئی اے بھی ان کو ظاہر سپورٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ وہاں کی ڈیپ سٹیٹ ٹرمپ کے خلاف ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ I'm going to obliterate the deep state، کہ میں ڈیپ سٹیٹ کو تباہ و برباد کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ وہاں کی ڈیپ سٹیٹ کو ایک نئی جنگ تیار کر کے دے رہے ہیں، اور اس میں نشانہ کون بن رہا ہے؟ معصوم افغانی، معصوم پاکستانی۔ یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے پاکستانیوں کو مروا رہے ہیں، اور خود سرحد پار جا کے افغانیوں پہ، بے گناہ بے قصور افغانیوں پہ بمباری کر رہے ہیں۔ اسی بات کو لے کے عمران خان نے ان سے ایک اہم سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان میں دوبارہ آباد کیا، جو کہ حقیقت میں باجوہ اور فیض حمید نے کیا تھا۔ عمران خان کی گورنمنٹ گرانے کے بعد فیض حمید جو کور کمانڈر پشاور تھا، وہ اس حیثیت سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے جاتا تھا۔ اس نے وہاں پہ ٹی ٹی پی کے سربراہ کو ایک بلٹ پروف گاڑی بھی تحفے میں دی، اور عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے ان کو آباد کیا پاکستان میں۔ لیکن پھر بھی عمران خان اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، جو انہوں نے الزام لگایا، تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اگر یہ پاکستان میں آباد ہو چکے ہیں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد، تو آپ ان کو مارو نا۔ یہ پاکستانیوں کو دن دہاڑے قتل کر رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، پارا چنار میں لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، اور تم لوگ افغانستان پہ جا کے بمباری کر رہے ہو۔ کیا تک بنتا ہے اس چیز کا؟ کیونکہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا ویڈیوز استعمال کرنی ہے امریکی ڈیپ سٹیٹ کو دکھانے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے۔ ایسے تو وہ ہے ہی ان کے ساتھ، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دکھانے کے لیے جی کہ یہ دہشت گرد پاکستان میں آ گئے ہیں، جو افغانستان سے آئے ہیں، جو افغانستان کی حکومت نے اسپانسر کیے ہیں، اور یہ دیکھو پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، تو ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں یہ جنگ چھیڑنی پڑے گی، افغانستان کی حکومت کو ختم کرنا پڑے گا، افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ نئی جنگ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے ملک کے ہر کونے میں آگ لگائی ہوئی ہے، امن یہ خود نہیں ہونے دیتے، ایسی کیا مجبوری ہے؟ ساری طاقت ہے، سارے وسائل ہیں، امن نہیں آ رہا، ملک میں سکون نہیں آ رہا،
پاکستانیوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اب انہوں نے بے گناہ افغانیوں کی جانیں لینی شروع کر دی ہیں، کیونکہ اپنی نوکریاں پروٹیکٹ کرنی ہیں، انہوں نے جنگیں چھیڑ کے رکھنی ہیں، تبھی تو یہ ریلیونٹ ہوں گے، تبھی تو امریکی یا یورپین ڈیپ اسٹیٹ ان کو ڈالرز یا یوروز دیں گی، جن سے ان کے حرام کی نسلوں کے خاندان پلیں گے اور حرام کی 7 نسلیں پلیں گی، اور پیسے کا گول معصوم پاکستانی، معصوم افغانی۔ خان صاحب نے جنرل احمد بدماش کی پریس کانفرنس پہ بات کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دڑلے سے جھوٹ بولا ہے۔ کل عدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کے دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، یہ خود ان کو لانا چاہ رہے تھے، جس کے اوپر مراد سعید نے پروٹیسٹ کی۔ خان صاحب نے یہ بتایا کہ کن کن لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ مراد سعید نے اپنے لوگوں کو باہر نکالا اور یہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے، کیونکہ اس نے ان کی بے غیرتیوں کو عوام کے سامنے پہلے سے رکھ دیا، اور اب یہ اس دہشت گردی کی جو ہے خود لے کے آئے ہیں اس کی ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افغانستان کی طرف سے دہشت گردی آ گئی ہے، تو اب ہمیں مزید ڈالر دو تاکہ ہم ان کو ماریں اور خطہ ڈی اسٹیبلائز رہے، کیونکہ ہم بڑے کمپیٹنٹ فسادی ہیں، ہم بڑا اچھا فساد مچا کے رکھتے ہیں ریجن میں، اور پھر یہ ایسے مواقع پہ اپنے چابی والے بھی لانچ کرتے ہیں۔ جماعت غیر اسلامی کا غریب کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے اعلان کریں کہ اسرائیل کو نہیں مانتے، اور دوسرا جو ان کی ریزسٹنس فورس ہے اس کا میں نام نہیں یہاں پہ لے سکتا، شاید ویڈیو ریموو ہو جائے، کہ اس کی حمایت کا اعلان کریں۔ ایک تو یہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی والی ویڈیوز ان کو دکھانا چاہتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ دوبارہ ہمیں ہائر کر لو، کیونکہ ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ خود لے کے آئے ہیں، اور دوسرا یہ مطالبہ کروایا اپنے اس چابی والے بندر سے کہ عمران خان اس کے کہنے پہ یہ بیان دے دیں گے۔ عمران خان کی ٹائم لائن پہ پرانے ٹویٹس جا کے دیکھو کہ عمران خان نے فلسطین کے معاملے پہ کتنی آواز اٹھائی ہے، اور وہ صہیونی ریاست کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور تمہارے کہنے پہ یہ بیان کیوں دے؟ تو ہوتا کون ہے کہنے والا؟ تاکہ عمران خان بیان دے اور خواہشیں دیکھیں ان کی کہ اس نے ڈیمانڈ کی ہے اور عمران خان اس کی بات مانتے ہوئے یہ بیان دے دیں گے، اور پھر وہ بیان استعمال کریں گے کہ دیکھیں جی عمران خان تو یہودیوں کا دشمن ہے، یہ تو ان کی جو ریزسٹنس فورس ہے جس کی حمایت کا اس نے مطالبہ کیا ہے یہ تو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے امریکیوں نے یا مغربی دنیا نے اس تحریک کو، اس جماعت کو دہشت گردوں کی جماعت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اگر عمران خان اس کی حمایت کرتے ہیں تو وہ بیان عمران خان کے خلاف استعمال کریں گے کہ جی یہ تو ان کا دشمن ہے اور یہ ان دہشت گردوں کا حمایتی ہے، تو آپ کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کی رہائی کی بات کر رہے ہیں؟ تو عمران خان کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی نظروں میں گندا کرنے کے لیے اور خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور ریجن کو ڈی سٹیبلائز رکھنے کے لیے، ریجن میں فساد مچائے رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پھر افغانستان کی حکومت بھی ان کو ٹکا کے جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے ان کے سویلینز مارے ہیں، انہوں نے ان کی چوکیوں پہ قبضہ کیا ہے، ان کے کئی فوجی انہوں نے مارے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس عاصم خنزیر کی اپنی بقا کی چھیڑی ہوئی جنگ میں زیادہ تر پاکستانی وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ افغانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے بدلہ لو، پاکستانیوں کو کوئی سروکار نہیں ہے اس لڑائی سے، اور افغانستان کے اکاؤنٹس بھی جواب میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑائی پاکستان کی ملٹری رجیم کے ساتھ ہے، پاکستان کی کٹ پتلی حکومت کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ پروپیگنڈا کون کر رہے ہیں؟ جو ان کے آن نیٹ ورک کے مجاہد ہیں، جو عورتیں بن کے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں۔ میں بحیثیت پاکستانی پاکستان فوج کی افغانستان کے ساتھ چھیڑی گئی اس جنگ کی مذمت کرتا ہوں۔ پاکستانی الاؤ نہیں کریں گے کہ ان کے نام پہ ایک اور جنگ چھیڑی جائے اس ریجن میں، اور کس کے ساتھ؟ وہ بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ، وہ بھی افغانیوں کے ساتھ۔ اور افغانستان کے لیے عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے افغانستان کی اسٹیبلٹی انتہائی ضروری ہے، اسٹیبل افغانستان اسٹیبل پاکستان کی ضمانت ہے، اور انہوں نے ایک نیا دشمن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کے مائی باپ نے، امریکی ڈیپ اسٹیٹ نے، بائیڈن انتظامیہ نے اور یورپین یونین نے ان کو مجبور کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تم لوگوں نے کسی قسم کی شرارت نہیں کرنی۔ عمران خان نے جو انڈیا کے خلاف بیانات دیے، ان کی جو شدت پسندانہ سوچ تھی آر ایس ایس کی، اس کے بارے میں جو عمران خان بات کر رہے تھے، تو انہوں نے، ان کے مالکوں نے ان سے کہلوایا، جنرل باجوہ سے کہلوایا کہ عمران خان کو کہو کہ انڈیا کے خلاف اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ تو انڈیا تو ان کا دشمن ہی نہیں رہا اب، لیکن ان کو ریجن میں ایک دشمن چاہیے جس کے ساتھ یہ جنگ چھیڑی رکھیں، قتل و غارت کریں، ان کے معصوم ماریں، اپنے معصوم مروائیں، اور بدلے میں ڈالرز لیں اور ریلیونٹ رہیں۔ نہیں، پاکستانیوں کے نام پہ یہ نہیں ہوگا، پاکستانی اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔